ہر طرح کی معلومات کے لیے، ہر خاص پیغام اور ضروری خبر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل نظام، مکمل دستور حیات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے سارے نظام، سارے سسٹم کو متعین کر دیا کہ کس طریقے سے کون سا کام چلے گا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جو قرآن حدیث کا علم رکھے، فقہ کا علم رکھے، تو اس کو سماج کے لوگ نماز کے لیے بحیثیت امام منتخب کرتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے وقت میں نماز پڑھا دیں، لوگ مسائل پوچھیں وہ مسائل بتا دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اذان دینے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو ہم اور آپ سماج کے لوگ مسجد کے اندر بحیثیت مؤذن رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر نماز کے وقت میں پابندی کے ساتھ وقت متعینہ پر اللہ کی آواز کو اللہ کے گھر سے بلند کریں۔ ہم لوگ سماج کے اندر ڈاکٹر منتخب کرتے ہیں، وہ اپنی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سماج کے اندر کوئی بیمار پڑے تو وہ ان کا علاج کرے۔ انجینئر ہوتے ہیں سماج کے اندر، لوگوں کو جب مکانات کی ضرورت ہوتی ہے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں مکان کے سلسلے میں۔ گویا کہ زندگی کا ہر شعبہ کچھ تو لوگوں نے متعین کر رکھا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے انسان کے آپسی نزاعات کو دور کرنا۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے قاضی کی۔ قاضی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، احادیث اور فقہ کا علم مکمل طور پر ودیعت کر رکھا ہو، ان کے اندر سمجھ بوجھ دے دی ہو کہ کون چیز اچھی ہے، کون چیز غلط ہے، کون چیز ظلم ہے اور کون انصاف ہے، عدل ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو قاضی کی ذمہ داری دی جاتی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت انداز میں ہدایت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اے قاضیوں جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، لوگوں کے معاملات تمہاری مجلس میں حاضر ہوں، تو اس وقت یاد رکھنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر ناانصافی ہوگی تو وہ بیچارہ جس کے خلاف آپ نے غلط فیصلہ کیا تو وہ تو بیچارہ محروم ہوگا، مظلوم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا بحیثیت مظلوم کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب مظلوم کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ان دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے یا رد کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مظلوم کی بددعا قبول ہی ہوئی۔ اس لیے قاضیوں کو ہدایت کی گئی کہ جب وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، ہم سماج کے لوگوں کو قرآن نے ہدایت کیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے میری کہ تم جو تمہارے درمیان قرآن اور احادیث اور فقہ کے روشنی میں فیصلہ کیا جائے تو ان فیصلوں کو تسلیم کرو، مان لو۔ یہ اس کا مان لینا، ان معاملات کو سمجھ لینا، سن لینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ
قرآن و احادیث کے فیصلے کو سمجھ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی قاضی کے فیصلے کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو، اگر آپ اس فیصلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے دل کے اندر سے ایمان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، گویا کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کمزور انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو دوستو، ہم گزارش کریں گے سماج کے خاص افراد سے، آج کے دور میں 498 کا جب سے نظام ہوا ہے، یقین جانیے اچھے شریف النفس شوہر، اچھا شریف گھرانہ صرف اور صرف چھوٹی سے چھوٹی بنیادی باتوں کے اوپر آپسی اختلافات کو اتنے بڑھا لیتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی اور لوگ کورٹ پہنچ جاتے ہیں، 498 کا کیس ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کا نظام جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عجیب یہ ہے کہ جیسے ہی کیس ہوا ویسے ہی آپ کو اٹھا لیا گیا، بات میں ہوگی، پہلے آپ وہاں پہنچیے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو درگت ہوتی ہے یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہر فرد، ہر شہری اس بات کو جانتا ہے کہ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں اور بعض حضرات نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو کیوں اپنے سماج کے اندر ایسے مواقع پیدا کریں ہم اور آپ کہ جو ایسی درگت بنے اور ہماری اسلام کی اور خود ہماری بے عزتی ہو؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، احادیث دی ہے، یہ صرف اسی لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی شخصیات کے ساتھ، تشخص کے ساتھ آپ کی عزت کو بلند رکھے۔ قرآن کریم نے کہا نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آپ مومن رہیں گے تو آپ بلند رہیں گے۔ تو مومن رہنے کا مطلب صرف نماز کی پابندی، روزے کے پابندی نہیں ہے دوستوں، میرے بھائیوں، بلکہ دینی معاملات کے اندر بھی کوئی مسائل آئیں تو آپ علماء سے رجوع کریں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، دو فائدہ، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا گھر نہیں فروخت ہوگا، آپ کی زمین نہیں بکے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی ذات سے ہٹ گئی دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، تو ایک صورت میں تو لوگ آپ کو بھیک منگا کہیں گے، اور دوسری صورت میں آپ کو لوگ کافر و مشرک اور فاسق و فاجر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھیک منگے کے صف میں بھی نہ رکھیں اور فاسق و فاجر، مشرک و کافر کے صف میں بھی نہ رکھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان رکھا۔ آپ جانتے ہیں چھوٹی بات پر لوگوں نے مکانات نہیں بلکہ اپنی وائف تک کو فروخت کر دیا، صرف اس انا کی بنیاد پر کہ ہم شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی بات منوائیں گے اور بیوی یہ سوچتے کہ ہم اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانیں گے۔ چھوٹی بات پر امارت شریعہ کے اندر ابھی 2 سال قبل مرکزی دارالقضا میں ایک مقدمہ آیا، دونوں ڈاکٹر تھے، شوہر بھی ڈاکٹر، بیوی بھی ڈاکٹر، اور یہ معاملہ کب آ رہا ہے؟ صرف نکاح کے تیسرے دن۔ اب اندازہ کیجئے، ہمارے یہاں چوتھاری کے بعد ہی کوئی بات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، نہیں ہے، لیکن وہاں تیسرا دن ہے، چوتھاری بھی نہیں ہے۔ معاملہ آیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ لوگ یہاں دارالقضا آئے ہیں جبکہ آپ کے ہاتھ کی مہندی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر خاتون نے کہا کہ جب میں ان سے ملاقات کی پہلی رات تو انہوں نے کہا کہ تم ذرا پانی پلاؤ، میں ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر تم کہہ کر کے پکارے گا، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اب بتائیے، صرف آپ اور تم پر ہندوستان میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں نے بذریعہ خلا حل بھی کر لیا معاملہ، تم اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے گھر جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے سماج کے خواتین کے درمیان بھی اور سماج کے مرد حضرات کے درمیان بھی ایسی گفتگو ہوتی رہنی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی عزت کو کم سے کم بچا لیں، اپنے والدین، اپنے دادا پردادا کی عزت کا تو کم سے کم خیال کر لیں۔ ہم تو جو ہیں وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے آباء و اجداد ہیں یقیناً وہ قابل قدر تھے، اور آج جو زندہ ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ گھر میں کوئی بھی حادثہ ہو، سب سے پہلے آپ اپنے شہر کے، گاؤں کے امام صاحب سے ملیے، گاؤں میں کوئی عالم ہے تو آپ ان سے ملیے۔ اگر سلجھ جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں سلجھتا ہے تو الحمدللہ دربھنگہ آپ کے بغل میں ہے، دارالقضا مہدولی میں قائم ہے۔ اللہ کا فضل ہے
کہ وہ جب سے قائم ہے آج تک سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات آئے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہوا ہے۔ مرکزی دارالقضا میں ایک سال کے اندر کم و بیش کبھی 350، کبھی 400، کبھی 450، جیسا ماحول ہوتا ہے اتنے معاملات آتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے یہ معاملات حل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں کو بھی بچائیے اور اپنے ایمان کو بھی بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر